دکھا دے راستے. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایمان کا لباس پرہیزگاری، زینت، شرم و حیا اور ثمرہ علم ہے. دے دے ایسی ہم کو ایمان و یقین کی روشنی، دے دے ایسی ہم کو ایمان و یقین کی روشنی، دیکھ لیں جس روشنی میں ہم جنا کے راستے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ عز وجل. ہم نور الازح پڑھ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازح سے وضو کے احکام پڑھیں گے. فصل فی احکام الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے احکام کے بیان میں. اس فصل میں ہم وضو کے فرائض، وضو واجب ہونے کے شرائط، وضو صحیح ہونے کے شرائط وغیرہ پڑھیں گے. فصل فی احکام الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے احکام کے بیان میں. لفظ احکام حکم کی جمع ہے. لفظ وضو واو کے ضمہ کے ساتھ مصدر ہے، یعنی طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا. اور واو کے فتحہ کے ساتھ یعنی وضو اس چیز کا نام ہے جس سے وضو کیا جائے، جیسے پانی وغیرہ. اور لفظ وضو یعنی واو کے کسرہ کے ساتھ اس برتن کا نام ہے جس سے وضو کیا جائے. فصل فی احکام الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے احکام کے بیان میں. ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ، وضو کے ارکان 4 ہیں اور یہ اس کے فرائض ہیں. لفظ ارکان رکن کی جمع ہے. رکن وہ چیز ہے جس پر کسی شے کے باقی رہنے کا دار و مدار ہو، اور وہ چیز اس کے اندر ہو، اسے خارج نہ ہو، اسے رکن کہتے ہیں. جس چیز پر کسی شے کے باقی رہنے کا دار و مدار ہو اور وہ چیز اس کے اندر ہو، اسے رکن کہتے ہیں. اسی کی جمع ہے ارکان. ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ، وضو کے ارکان 4 ہیں اور یہ اس کے فرائض ہیں. جس سے معلوم ہوا کہ وضو کے ارکان وہی ہوں گے جو کہ وضو کے اندر ہوں، اور وضو کا دار و مدار اس پر ہو، ان چیزوں پر ہو، وہی وضو کے ارکان کہلائیں گے. جن چیزوں پر وضو کا دار و مدار ہو اور وہ وضو کے اندر ہوں، وہ وضو کے ارکان ہوں گے. ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ، وضو کے ارکان 4 ہیں اور یہ اس کے فرائض ہیں. وضو کے فرائض 4 ہیں. نمبر 1 چہرہ دھونا. نمبر 2 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اسی کو بیان کریں گے. الاول غسل الوجہ، پہلا فرض، پہلا رکن چہرہ دھونا. غسل الوجہ، چہرہ دھونا. اب چہرے سے مراد کیا ہے، کتنا چہرہ دھونا فرض ہے، اسے بیان کر رہے ہیں. وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، اور لمبائی کے اعتبار سے اس کا حد، یعنی چہرے کا حد لمبائی کے اعتبار سے پیشانی کے سطح کے شروع سے، پیشانی کے سطح کے شروع سے تھوڑی کے نیچے تک، یعنی پیشانی کی سطح جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں چہرے کی حد ہے. الاول غسل الوجہ، پہلا فرض چہرہ دھونا ہے. وحدہ، اور اس کا حد. طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، پیشانی کے سطح کے شروع سے تھوڑی کے نیچے تک. وحدہ عرضا، اور چوڑائی میں اس کی حد، چوڑائی میں اس کی حد جو ہے ما بین شمحتی اذنین، وہ ہے جو دونوں کان کے لو کے درمیان ہے. دونوں کان کے لو کے درمیان جو ہے یہ چوڑائی میں اس کی حد ہے. وحدہ عرضا ما بین شمحتی اذنین، اور چوڑائی میں اس کی حد وہ ہے جو دونوں کانوں کے لو کے درمیان ہے. شمحتن کا معنی ہے لو،
شمحتینی تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، اصل میں تھا ما بینا شمحتینی اذنینی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تثنیہ کی اضافت کی جائے تو نون تثنیہ گر جاتا ہے، تو شمحتینی سے شمحتی اذنینی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ جہاں سے عموماً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کر کے دوسرے کان کے لو تک یہ چہرہ ہے۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، دوسرا فرض ہے ہاتھ دھونا، غسل یدیہ اپنے دونوں ہاتھ دھونا، مع مرفقیہ اپنے دونوں کہنیوں کے ساتھ، یعنی کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، اور دوسرا فرض ہے کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ دھونا کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں، جہاں پہ بھی دھونا کا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 2 قطرہ پانی بہہ جائے۔ صرف پانی لگا لینے کا نام، بھیگا پانی لے کر کے لگا دینے کا نام، تر کر لینے کا نام دھونا نہیں ہے، یا بھیگا کپڑا لے کر کے پوچھ لینے کا نام دھونا نہیں ہے۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عضو سے کم 2 قطرہ پانی بہہ جائے۔ خیر، والثالث، اور تیسرا فرض ہے غسل رجلیہ، اپنے دونوں پیر دھونا، دونوں پاؤں دھونا، کس کے ساتھ؟ مع کعبیہ، ٹخنوں سمیت، دونوں ٹخنوں سمیت۔ غسل رجلیہ مع کعبیہ، اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی تیسرا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ والرابع مسح ربع راسہ، اور چوتھا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی یہاں پہ ترتیب بیان کی گئی ہے، مسح کو آخر میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ پیر دھونے سے پہلے مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھونا ہے، اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، آخر میں پیر دھونا ہے، کیونکہ 3 چیز ایسے ہیں، 3 اعضاء ایسے ہیں جن کو دھونا ہے، اس لیے جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے پہلے انہیں بیان کر دیا گیا، اور جسے مسح کیا جائے گا اسے آخر میں بیان کیا گیا، لیکن جو چوتھا فرض ہے یہ پاؤں دھونے سے پہلے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ترتیب قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک سے یہ 4 فرائض ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یعنی اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنا چہرہ دھوؤ، وایدیکم، اور وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کہنیوں سمیت دھوؤ، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم، اور اپنا پیر دھوؤ، کہاں تک دھوؤ؟ الی الکعبین، ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت اپنا پیر دھوؤ۔ قرآن پاک سے وضو کے فرائض ثابت ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ترتیب بیان کی گئی ہے، پہلے جو ہے مسح ہے، اس کے بعد پیر دھونا ہے۔ خیر، وسببہ استباحۃ ما لا یحل الا بہ، اور اس کا سبب یعنی وضو کا سبب، وضو کیوں کرتے ہیں، اس چیز کا جائز ہونا جو اس کے بغیر حلال نہیں ہے۔ سببہ، اس کا سبب یعنی وضو کا سبب، استباحۃ، اس چیز کا مباح ہونا، ما لا یحل الا بہ، جو حلال نہ ہو مگر اسی کے ذریعے، جو وضو کے ذریعے ہی حلال ہو، اس چیز کا جائز ہونا، مباح ہونا، یہ وضو کا سبب ہے۔ سبب اسے کہتے جس کے ذریعے سے، جس کے باعث کوئی کام ہو، وہ اس چیز کا سبب کہلاتا ہے، جس کے باعث کوئی کام ہو وہ اس کام کا سبب کہلاتا ہے۔ تو وضو گویا کہ اس چیز کو مباح کرنے کے لیے ہے جو اس کے بغیر جائز نہیں، تو یہ اس کا سبب ہے۔ وسببہ استباحۃ ما لا یحل الا بہ، اور وضو کا سبب اس چیز کا مباح ہونا ہے، اس چیز کا مباح کرنا ہے جو اس کے بغیر جائز نہیں، حلال نہیں۔ وہو حکمہ الدنیاوی، اور یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، یہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے، دنیاوی حکم ہے۔ دنیاوی حکم یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے جو اس کے بغیر حلال نہیں ہوتی۔ وحکمہ الاخروی، اور اس کا اخروی حکم، وضو کا اخروی حکم کیا ہے؟ الثواب فی الآخرۃ، آخرت میں ثواب، انشاءاللہ وضو کریں گے تو آخرت میں ثواب ملے گا، اچھی نیت سے کریں گے تو۔ وشرط وجوبہ، اب یہاں سے وضو واجب ہونے کے شرائط بیان کر رہے ہیں۔ وضو کب واجب ہوگا؟ کیا ہر ایک پر وضو کرنا واجب ہے؟ دنیا میں جتنے بندے ہیں، دنیا میں جتنے آدمی ہیں، کیا ہر ایک پر وضو کرنا ضروری ہے؟
نہیں۔ تو وضو کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اب وہ شرائط یہاں بیان کر رہے ہیں، تقریباً 8 شرائط ہیں۔ وشرط وجوبہ، اور اس کے واجب ہونے کی شرط، العقل، یعنی عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا۔ اگر کوئی پاگل ہو تو اس پر وضو واجب نہیں۔ عقل مند ہونا وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے، کیونکہ جو پاگل ہے اس سے تو خطاب ہوتا ہی نہیں ہے، امر و نہی جو بھی ہے اللہ کی جانب سے، اس کا خطاب پاگل سے نہیں ہوتا، جو سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اس سے خطاب ہوتا ہے۔ والبلوغ، اور بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ مکلف نہیں ہے، اس لیے بالغ ہوگا تب اس پر وضو فرض ہوگا، جو بالغ نہیں ہے وہ اس پر وضو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اگر نابالغ بندہ کسی پانی میں ہاتھ ڈال دے، اگر اس کے ہاتھ میں نجاست وغیرہ نہ لگا ہو تو پھر اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں، وہ پاک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ والعقل، نمبر 1 میں العقل یعنی سمجھدار ہونا، والبلوغ یعنی بالغ ہونا، بالغ ہوگا بندہ تبھی اس پہ وضو واجب ہوگا۔ والاسلام، اور مسلمان ہونا، کیونکہ کافر پر وضو واجب نہیں ہے، کافر کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے، پہلے مسلمان ہو، کافر پر تو مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا فرض ہے، اس کے بعد وہ احکام جو ہیں مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے جو احکام ہیں وہ لاگو ہوں گے، وہ اس کا حکم دیا جائے گا۔ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو احکام کا پابند کیسے ہوگا؟ فروع شرعیہ جو ہیں، فروع شرعیہ کا خطاب کافر سے نہیں ہوتا۔ خیر، والاسلام، اور مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ والقدرت علی استعمال ماء الکافی، اور ماء کافی پر یعنی کافی پانی پر کافی پانی کے استعمال پر قدرت ہونا، کافی پانی کے استعمال پر قدرت ہونا۔ اگر کوئی بندہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، بیمار ہے یا پانی نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے قادر نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ وضو تبھی واجب ہوگا جب کہ کافی پانی کے استعمال پر قادر ہو، قدرت ہو۔ ووجود الحدث، اور حدث کا موجود ہونا، یعنی بندہ بے وضو ہوگا تبھی تو اس پر وضو واجب ہوگا، اگر کوئی بندہ باوضو ہو تو اب اس پر وضو واجب کیسے ہوگا؟ وضو واجب تبھی ہوگا جب کہ حدث ہو۔ حدث کی 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر۔ حدث اکبر جب بندہ جنابت، یعنی جب بندہ کسی سے اپنی عورت سے جماع کرے، یعنی یہ یوں سمجھیں کہ جس پر غسل فرض ہوتا ہے، جس حد سے غسل فرض ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حدث اکبر، اور جس حد سے وضو فرض ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حدث اصغر۔ تو حدث کا موجود ہونا وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے، اگر حدث موجود نہیں ہوگا تو پھر وضو بھی واجب نہیں ہوگا۔ وعدم الحیض والنفاس، حیض و نفاس کا نہ ہونا وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ حیض و نفاس نہ ہو، کیونکہ حیض، اس سے پہلے سمجھ لیں کہ حیض کسے کہتے ہیں۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو ہر ماہ 3 دن، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے، جسے ہم ماہواری بھی کہتے ہیں۔ تو اگر عورت حیض میں ہو تو اس پر وضو واجب نہیں، حیض کا نہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو ناپاک ہے، حیض کی حالت میں تو ناپاک ہے، تو اب وضو کرنے سے تو پاک نہیں ہوگی، اس لیے اس پر وضو واجب ہی نہیں۔ اسی طرح نفاس کا نہ ہونا، نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد آتی ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ تو نفاس سے بھی پاک ہونا، نفاس کا نہ ہونا وضو کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے۔ وعدم الحیض والنفاس، حیض و نفاس کا نہ ہونا وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ وضیق الوقت، اور وقت کا تنگ ہونا، وقت کا تنگ ہونا بھی وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ وضیق الوقت، اور وقت کا تنگ ہونا، دراصل جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وضو کرنا واجب ہوتا ہے، جب بندہ ابتدائی وقت میں وضو کرنا واجب ہوتا ہے، جب بندہ ابتدائی وقت میں وضو نہیں کرتا تو وہ واجب منتقل ہو کر دوسرے وقت میں چلا جاتا ہے، اس طرح منتقل ہوتا ہوا آخر وقت میں آتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو اب اس پر واجب ہو ہی جاتا ہے، اب منتقل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وضیق الوقت، اور وقت کا تنگ ہونا۔ وشرط صحتہ ثلاثۃ، اور وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں، وضو کے صحیح ہونے کے 3 شرائط ہیں۔ عموم البشرۃ بالماء الطہور، عموم البشرۃ، بشرہ کہتے ہیں ظاہری چمڑی کو، ٹھیک ہے، جو چمڑی ہمیں نظر آتی ہے اسے بشرہ کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے
بشر، انسان کو بشر کہتے ہیں کیونکہ وہ چمڑے والا ہے، اوپر کی جو چمڑی ہوتی ہے اسے بشرہ کہتے ہیں۔ عموم البشرۃ بالماء الطہور، یعنی پاک پانی کا تمام چمڑی میں عام ہو جانا، یعنی پھیل جانا، بہہ جانا، یہ وضو کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ تمام بدن سے مراد جو بھی وضو کے اعضاء ہیں تمام پر بہہ جانا، وضو کے اعضاء پر تمام پاک پانی کا بہہ جانا، وضو کے جو بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء پر پاک پانی کا بہہ جانا یہ شرط ہے۔ اگر پاک پانی نہ بہے، پاک پانی عام نہ ہو، سب طرف نہ پہنچے، کوئی جگہ خشک رہ جائے، خالی رہ جائے، باقی رہ جائے، تو پھر وضو نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا، پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ عموم البشرۃ بالماء الطہور، پاک پانی کا چمڑے کے ہر حصے میں عام ہو جانا یعنی بہہ جانا۔ وَإِنْقِطَاعُ مَا يُنَافِيهِ، اور اس چیز کا نہ ہونا جو اس کے منافی ہے، جو اس کے مخالف ہے، جو چیز وضو کے منافی ہے اس چیز کا نہ ہونا یہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ من حیض و نفاس و حدث، جیسا کہ حیض، نفاس، حدث، اگر کوئی بندہ کوئی عورت حالت حیض میں ہے، نفاس میں ہے اور وضو کر رہی ہے تو وضو صحیح ہوگی ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ چیز ہے جو وضو کے منافی ہے، کیونکہ حیض و نفاس سے وضو کے منافی ہیں، اس طرح حدث سے بھی وضو کے منافی ہے۔ اب کسی بندے کا پیشاب کا قطرہ ٹپک رہا ہے، وہ وضو کر رہا ہے تو وضو نہیں ہوگا، پہلے اسے پاک ہو جائے، پہلے وہ چیز ختم ہو جائے جو وضو کے منافی ہے، اس کے بعد وہ وضو کرے۔ اس چیز کے موجود ہوتے ہوئے جو وضو کے منافی ہے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ وَإِنْقِطَاعُ مَا يُنَافِيهِ، اور اس چیز کا ختم ہونا جو وضو کے منافی ہے، جیسے حیض، نفاس اور حدث۔ وَزَوَالُ مَا يَمْنَعُ اصول الماء إِلَى الْجَسَدِ، اور اس چیز کا زائل ہونا، ختم ہونا جو جسم تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہو۔ وَزَوَالُ، اور زائل ہونا، ما اس چیز کا، یمنع جو روکتا ہو، جو مانع ہو، کس چیز سے مانع ہو، اصول الماء پانی کے پہنچنے سے، کہاں تک پہنچنے سے، إِلَى الْجَسَدِ جسم تک۔ وَزَوَالُ مَا يَمْنَعُ اصول الماء إِلَى الْجَسَدِ، اور اس چیز کا زائل ہونا، ختم ہونا جو جسم تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہو، پانی کے پہنچنے کو روکتا ہو، اس چیز کا نہ ہونا یہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ کشمع و شحم، جیسا کہ موم اور چربی، اگر جسم میں جیسے ہاتھ میں یا چہرے میں موم لگا ہوا ہے، اب کوئی بندہ پانی ڈال رہا ہے تو پانی جسم تک نہیں پہنچتا، کیونکہ موم اور چربی یہ ایسی چیزیں ہیں پانی ان کے اوپر سے چلا جاتا ہے اور جسم تک نہیں پہنچتا، تو اس سے بھی وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس چیز سے خالی ہونا، اس چیز کا نہ ہونا جو جسم تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہے، یہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے واجب ہونے کے جو 8 شرائط بیان کیے گئے تھے اس میں آخر تھا ضیق الوقتی، یعنی وقت کا تنگ ہونا۔ اس کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہے یعنی عدم حیض سے وہ عطف مانتے ہیں، یعنی عدم الحیض و نفاسی و عدم ضیق الوقتی، اور وقت کا تنگ نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو وقت کا تنگ نہ ہونا، یعنی وقت تنگ نہ ہو تب گویا کہ وضو واجب ہے، اگر وقت تنگ ہو تو کہتے ہیں کہ وضو واجب نہیں بلکہ تیمم کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے، لیکن حاشیے سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عطف ضیق الوقتی کا عطف حیض پر نہیں ہے، یعنی اسے ضیق الوقتی پڑھیں گے، ضیق الوقتی نہیں پڑھیں گے۔ وقت کا تنگ ہونا یہ وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ ایسے تو ابتدائی وقت میں وضو واجب ہوتا ہے، لیکن جب اس وقت بندہ وضو نہیں کرتا تو پھر اس وقت سے جو واجب ہے دوسرے وقت میں منتقل ہو جاتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو اب واجب ہو جاتا ہے، اب کسی طرح منتقل نہیں ہوتا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔